بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سلام کرنا یہ نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تقرأ السلام من عرفت او لم تعرف، کہ تم سلام ان سے بھی کرو جن کو تم نہیں جانتے، جن کو تم نہیں پہچانتے، اور سلام ان سے بھی کرو جن کو تم جانتے ہو، جن کو تم پہچانتے ہو۔ دوسری حدیث ہے کہ السلام قبل الکلام، کہ تم اپنی بات کی شروعات، اپنی بات کا آغاز سلام سے کرو، ہر بات سے پہلے سلام کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر سلام کی ایک عظمت ہے، سلام کی ایک اہمیت ہے، سلام کی ایک افادیت ہے۔ سلام کرنے سے ثواب ملتا ہے، سلام خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 20-21 مقامات، 20-21 جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں یہی بتانے والا ہوں کہ وہ 20 کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، ناعلمی کی وجہ سے ان 20 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر سلام کر جاتے ہیں، جبکہ اس مقام پر سلام کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ دوستو، وہ 20 مقامات کے جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، چلیے ہم ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ ان 20 مقامات میں سے سب سے پہلا مقام نماز پڑھنے کے دوران، یعنی اگر کوئی شخص نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کے لیے اجازت نہیں، آپ کے لیے درست اور جائز نہیں کہ آپ اس نمازی سے سلام کریں۔ پھر بھی آپ کے پاس علم نہیں، جہالت کی وجہ سے آپ اس سے سلام کر جاتے ہیں اور وہی نمازی آپ کے سلام کا جواب دے جاتا ہے، تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا مقام ہے کہ جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مقام، کھانا کھانے کے دوران کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو آپ کے لیے اجازت نہیں کہ آپ اس سے سلام کریں، لیکن جہالت کی وجہ سے اگر آپ اس سے سلام کر جاتے ہیں تو کھانا کھانے والا شخص چاہے تو جواب دے، چاہے تو جواب نہ دے، یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جواب دے بھی دے اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ جواب نہ دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلام کرنا یہ مسنون عمل ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجبی عمل ہے۔ لیکن جن جگہوں پر سلام کرنے کی اجازت نہیں، ان جگہوں پر اگر کوئی شخص سلام کر جاتا ہے تو اگر کوئی شخص جواب نہیں دیتا تو وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا مقام ہے کہ کھانا کھانے کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے، اور جس سے سلام کیا جائے وہ کھا رہا ہے، اگر اس کو سہولت ہے، لقمہ نگل چکا ہے تو وہ جواب دے بھی سکتا ہے، اور نہ بھی دے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا مقام، پانی پینے کے دوران کوئی شخص پانی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے یا کوئی بھی چیز پی رہا ہے، تو چاہیے یہ کہ آپ اس سے اس وقت سلام نہ کریں، جب وہ پانی پی کر فارغ ہو جائے پھر آپ اس سے سلام کریں۔ تو یہ تیسرا مقام ہے کہ جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا مقام، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، تو آپ کے لیے اجازت نہیں کہ آپ اس سے سلام کریں، لیکن پھر بھی آپ کے پاس علم نہیں، جانکاری نہیں، جہالت کی وجہ سے آپ اس سے سلام کر جاتے ہیں، تو تلاوت کرنے والا شخص تلاوت کو روک کر جواب دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا۔ اگر جواب دے تو بھی جائز اور اگر جواب نہ دے تو بھی جائز۔ اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے اور اس مسئلے کے اندر فتویٰ بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے اندر لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور فتویٰ بازی کرتے ہیں، اس لیے ان 20 مقامات کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ کون سے 20 مقامات ہیں کہ جہاں پر ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب تک میں نے 4 مقامات کا ذکر کر دیا، اب 5واں مقام ہے ذکر و اذکار اور دعا کے دوران۔ کوئی شخص ذکر و اذکار میں مشغول ہے یا ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے وہ دعا مانگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں، ایسے موقع سے چاہیے کہ کوئی شخص اس سے سلام نہ کرے، اور اگر کوئی شخص سلام کر جاتا ہے تو اس شخص کے لیے اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد، ذکر سے فارغ ہونے کے بعد وہ چاہے تو جواب دے، چاہے تو جواب نہ دے۔ تو یہ 5واں مقام ہے کہ جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور 6واں مقام، خطبہ کے دوران، جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس دوران بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل پڑے تو نہ ہی کوئی کلام ہے، نہ ہی کوئی بات ہے، نہ ہی کوئی نماز ہے۔
नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं, तो सलाम करने की इजाजत क्यों कर दी जा सकती है? नंबर 7, तलबिया के दौरान जो हाजी हजरात जाते हैं हज पर, तो वहां पर एक खास विर्द किया जाता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तो ये जो अल्फाज हैं, ये जो तकबीर है, इस तकबीर के दौरान सलाम नहीं करना चाहिए। नंबर 8, इस्तिंजा के दौरान कोई शख्स इस्तिंजा कर रहा है तो आपके लिए इजाजत नहीं कि आप उससे सलाम करें, और अगर कोई शख्स इस्तिंजा कर रहा है उससे सलाम कोई कर जाए तो उसके लिए भी इजाजत नहीं कि उसको जवाब दे। नंबर 9, इकामत के दौरान इमाम साहब मुसल्ले पे हैं, मुअज्जिन साहब इकामत तकबीर बोल रहे हैं, नमाज खड़ी है, फिर कोई शख्स आपसे सलाम कर जाता है तो फिर सलाम करना उसके लिए दुरुस्त नहीं और आपके लिए भी दुरुस्त नहीं कि आप उसको जवाब दें। नंबर 10, आज़ान के दौरान। लेकिन हाँ, इसके जेल में एक मसला ज़हन नशी कर लीजिए। बहुत से लोग उलझ जाते हैं, कोई नाइल्मी की वजह से सलाम कर जाता है तो बिगड़ जाते हैं, कोई नाइल्मी की वजह से आपसे सलाम कर जाता है और आप अजान के कलिमात को दोहरा चुके हैं, खामोश बैठे हैं, तो आप जवाब दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन इस मसले में उलझना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी वक्त आप सलाम का जवाब ना दें और उसको कहने लगे कि सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, ये मसला है वो मसला है, तो आप अजान की बेइज्जती करने वाले हो जाएंगे। तो जब अजान हो तो वहाँ पर सलाम नहीं करना चाहिए, दुनिया की कोई बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स आपसे सलाम कर जाए तो आप खामोश रहें या खामोशी के साथ आप उसको जवाब भी दे सकते हैं। नंबर 11, बच्चों के सलाम पर जवाब देने की भी इजाज़त नहीं है। इजाज़त का मतलब यह है कि वाजिब नहीं है। अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा आपसे सलाम करता है तो आपके लिए वाजिब और ज़रूरी नहीं कि आप उसको जवाब दें। नंबर 12, मदहोश मजनू किस्म के जो लोग होते हैं वह आपसे अगर सलाम कर जाए तो उसके सलाम का जवाब देना आपके लिए वाजिब और ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ जायज़ है, आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन जवाब नहीं देंगे तो आपकी गिरफ्त और आपकी पकड़ नहीं होगी। नंबर 13, जवान औरत के सलाम पर जवाब देना। कोई औरत हसीन व जमील है, खूबसूरत है, जवान है, फिर वह आपसे सलाम कर जाती है तो उलमाए किराम ने उस औरत के सलाम के जवाब देने से मना किया है, रोका है। लेकिन अगर कोई औरत आपकी नानी या दादी की उम्र की है, बहुत बूढ़ी है, तो ऐसी सूरत में अगर वह सलाम करे तो आपके लिए जवाब देना जायज़ है, आप जवाब दे सकते हैं। औरत अगर सलाम करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। इसके मुतालिक उलमाए किराम ने बहुत सारे नुक्ते की बातें बयान की हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है। जब कोई औरत आपसे सलाम करेगी और फिर आप उसको जवाब देंगे तो फिर एक मोहब्बत का कॉन्टेक्ट पैदा होगा। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि जवान औरत अगर आपसे सलाम करे तो आप उसको जवाब ना दें। इसी के जेल में बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि कोई औरत आपसे सलाम कर जाए तो आप दिल के अंदर उसको आहिस्ता आवाज़ में, इस अंदाज में उसको सलाम का जवाब दें कि आपकी आवाज़ उस तक न पहुंच सके। तो ये तरीका है। खुलासा यही है कि अगर कोई जवान औरत आपसे सलाम करे तो आहिस्ता आवाज़ में आपके लिए जवाब देना जायज़ है, लेकिन ज़ोर से आप उसको जवाब न दें। नंबर 14, फासिक के सलाम पर जवाब देना। कोई शख्स ऐलानिया तौर पर गुनाह करता है, जिसका गुनाह बिल्कुल वाज़े है, जो फासिक है, फाजिर है, गुनहगार है, वह आपसे सलाम करता है तो आपके लिए वाजिब नहीं कि आप उसको जवाब दें। लेकिन जवाब दे देते हैं तो ये उखुवत भाईचारगी की बात है, अदब का तकाजा यही है कि आप उसके सलाम का जवाब देंगे तो हो सकता है कि वह आपके करीब आए और आप कुछ दीन की बातें उसको बताएं, समझाएं, तो उसको गौर से सुने। फासिक अगर आपको सलाम करे तो उसका जवाब देना आपके लिए वाजिब और ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ जवाब अगर दे देते हैं तो जायज़ है, दुरुस्त है, और अखलाक का तकाजा भी यही है। नंबर 15, ओंघने की हालत में। कोई शख्स अभी सोकर उठा है तो ऐसी हालत में आपके लिए इजाज़त नहीं कि आप उसको सलाम करें। वो अच्छे तरीके से फारिग हो जाए, मुंह वगैरह धो ले, तो फिर आप उससे सलाम करें। इसी तरीके से नंबर 16, सोने की हालत में। कोई शख्स नींद में है, सोया हुआ है और आप उससे सलाम कर रहे हैं तो यह सरासर बेवकूफ़ी है। तो सोने की हालत में भी सलाम नहीं करना चाहिए। नंबर 17, जिमा की हालत में। मियाँ और बीवी आपस में मिल रहे हैं, हम बिस्तर हो रहे हैं, तो इस हालत में भी सलाम करने की इजाज़त नहीं। ना ही शौहर को इजाज़त है कि वो अपनी बीवी से सलाम करे और ना ही बीवी को इजाज़त है कि वो अपने शौहर से सलाम करे। नंबर 18, फैसले के दौरान। कहीं पर फैसला हो रहा हो, कोई हाकिम हो, तो उस दौरान भी सलाम नहीं करना चाहिए। इसकी वजह बहुत सारी है। हो सकता है कि आपके सलाम की वजह से वह हाकिम आपकी तरफ माइल हो जाए या लोगों के जो जहन है आपकी तरफ माइल हो जाए कि क्या चक्कर है, सलाम हो रहा है। इस वजह से उलमाए किराम ने लिखा है कि फैसले के दौरान सलाम नहीं करना चाहिए।
نمبر 19 غسل خانے میں. کوئی شخص غسل خانے میں غسل کر رہا ہے تو آپ کے لیے اجازت نہیں کہ آپ اس سے سلام کریں، لیکن کوئی شخص کھلی جگہ میں غسل کر رہا ہے اور آپ آئے اس سے سلام کر لیے، کوئی بات نہیں، سلام کر سکتے ہیں. لیکن غسل خانہ جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ٹوائلٹ بھی ہو، باتھ روم بھی ہو، گندگیاں بھی ہوں اور وہیں پر وہ غسل کر رہا ہو تو آپ کے لیے اجازت نہیں کہ آپ اس سے سلام کریں. اور کوئی پاکی جگہ پر، ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے کہ جو جگہ بالکل پاک ہے تو آپ اس سے سلام بھی کر سکتے ہیں اور وہ شخص غسل کرتے ہوئے جواب بھی دے سکتا ہے. نمبر 20 مجنون کے سلام پر، یہ پہلے بھی گزر چکا. نمبر 21 مسائل فقہیہ کی تعلیم کے دوران، مسائل فقہیہ ہو یا کوئی بھی دینی تعلیم ہو، اس میں اگر کچھ لوگ مشغول ہوں تو کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہاں پر جائے تو ان سے سلام کرے. لیکن اگر کوئی شخص ناعلمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان لوگوں سے سلام کر جاتا ہے تو کوئی اگر جواب دے دے تو جائز ہے، لیکن واجب اور ضروری نہیں. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ باتیں الرد المختار، فتاوی رحیمیہ اور فتاوی محمودیہ کے اندر موجود ہے. آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور بھی فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو لکھی ہوئی ضرور ملیں گی. اور آخر میں آپ حضرات سے ایک درخواست اور ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ بہت سے مسلمان وہ ہیں جو اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ کہاں پر سلام کرنا چاہیے، کہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس ویڈیو کی مدد سے وہ لوگ جان سکے کہ ہمیں کن جگہوں پر سلام کرنا چاہیے اور کن جگہوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.